ہم ختم نبوت پر اس لیے مگر انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. ہے ورد زباں ذکر تیری حمد و ثنا کا، ہے ورد زباں ذکر تیری حمد و ثنا کا. لا ریب وسیلہ ہے یہ عالم کی بقا کا، ہے ورد زباں ذکر تیری حمد و ثنا کا. رحمان و رحیم آپ سے میری یہ دعا ہے، رحمان و رحیم آپ سے میری یہ دعا ہے. سایہ رہے ہم پر تیری رحمت کی رضا کا، سایہ رہے ہم پر تیری رحمت کی رضا کا. ہے ورد زباں ذکر تیری حمد و ثنا کا. تو خالق مطلق ہے ازل اور ابد کا، تو خالق مطلق ہے ازل اور ابد کا. مالک ہے خداوند تو ہی روز جزا کا، مالک ہے خداوند تو ہی روز جزا کا. اور ہم تیرے پرستار ہیں تیرے ہی بھکاری، ہم تیرے پرستار ہیں تیرے ہی بھکاری. ہم کو تو سہارا ہے فقط تیری عطا کا، ہم کو تو سہارا ہے فقط تیری عطا کا، ہم کو تو سہارا ہے فقط تیری عطا کا. ہم کو تو سہارا ہے فقط تیری عطا کا. اور میں نے اس میں 2-3 شعر حالات پر تضمین کیے ہیں، انہی کو سنا دیتا ہوں، باقی تو لمبی میری یہ مناجات ہے. اور اس لیے جو کہ محکوم نہ حاکم بچا مظلوم نہ ظالم، محکوم نہ حاکم بچا مظلوم نہ ظالم. ہر شخص کو ہے خوف کرونا کی وبا کا، ہر شخص کو ہے خوف کرونا کی وبا کا. اور یہ شامت اعمال ہے کچھ سوچ لے بندے، یہ شامت اعمال ہے کچھ سوچ لے بندے. ہوتا ہے اثر کچھ نہ دعا کا نہ دوا کا، ہوتا ہے اثر کچھ نہ دعا کا نہ دوا کا. ہے ورد زبان تیری حمد و ثنا کا. اب میں اپنی ایک پرانی نظم کی چند شعر سنا دیتا ہوں، چونکہ اصلاح معاشرہ بھی ہے تو تھوڑی سی معاشرے کے لیے. کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اور نوجوانوں، آپ کی محنتیں ہیں لگ رہی ہیں، تو آپ کے حوالے سے ایک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اسی کا.
عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. تو جوانی اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے. تو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے. تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے. تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. یہ بھی میری لمبی نظم ہے لیکن اقتباسات سنا رہا ہوں. ایک بند ملاحظہ فرمائیے کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا. روح جب اس کے تن سے نکالی گئی. روح جب اس کے تن سے نکالی گئی. مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا. مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا. ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا. وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. جلوہ فرما جو مفتی اسماعیل نے جلوہ فرمایا. مفتی اسماعیل نے واقعی جلوہ فرما جو ہے. جلوہ فرما جو ہے مفتی صاحب یا دوستو ہم سبھی پر ہے وہ مہرباں. ان کی باتیں توجہ سے گر نہ سنی پھر تو ان کو بلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. قاری صاحب دوبارہ ارشاد فرمائیں. جلوہ فرما جو ہے مفتی صاحب یہاں دوستو ہم سبھی پر ہیں وہ مہرباں. ان کی باتیں توجہ سے گر نہ سنی پھر تو ان کو بلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل. ایک دن آدم پہنچے گی تجھ کو اجل. روح کو صاف کر نیک اعمال کر. نیک اعمال کر روح کو صاف کر. صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. جلوہ فرما جو ہے
واز سن کر کے ان کا آواز سن کر کے ان کا مچل جاؤ تم، ان کے باتیں سنی اور نہ چندہ دیا، پھر تو جلسہ کرانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں بنانے سے کیا